بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹائی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، روح اللہ یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو تو تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مارنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان لعین انہیں ناجائز وسوسے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، لعین تو کیا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں، یا علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے خدا میرا حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو کیونکہ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹی ہوئی کہا، لئن تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا مستجیب الدعوت بندہ ہوں۔ اللہ میری دعا قبول کرتا ہے اور اسی کی حکم سے مردہ زندے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کا اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہے تو اس نے چیخ ماری اور اس کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو ناصر نشاپور کا ایک سلطان ہوا گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لو لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے کاری کی آواز نے اسے چھونک دیا۔ ابو ناصر قرآن سننے کے لیے دیکھا گیا۔ کاری نے دل سوز آواز میں سورۃ العمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دے کہ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، تو جیسا چاہے سلطنت عطا کرے اور جیسے چاہے سلطنت چھین لے اور جیسے چاہے عزت دے اور جیسے چاہے ذلت دے۔ تمام بھلائی تیری ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مجید نے سلطان کے دل پر گہری اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا، پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصے بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گنہگار انسان تھا، میرے نامۂ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھی، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اور خدا نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انتقائی ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیا کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد قائم پردیر تھی۔ انتقائی شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے، وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد اور ہدایت کے لیے ان کے لیے 2 نبی بھیجے۔ اہل شہر نے ان کی تکذیب کی تو ان کی تقاوت کے لیے تیسرے رسول کو وہاں بھیجا گیا۔ چنانچہ تینوں انبیاؤں نے لوگوں کو خدا کے راستے کی دعوت دی اور شہر کے گوشے گوشے میں انہوں نے تبلیغ دین کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، معاد اور یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں غضب خداوند سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے بدبخت تھے اور پوری شہر میں صرف 40 افراد نے ہی دعوت حق کو قبول کیا۔ شہر کی دوسری لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کی پیروکاروں کو پکڑ کر انہیں سخت اذیتیں دی اور ظلم کی انتہا کی گئی
کہ ان مظلوموں کی گردن میں سوراخ کر کے اس میں رسی ڈالی گئی اور شہر کے ظالم لوگ رقص بسمل سے لطف اندوز ہوئی۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لے آیا تھا لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ وہ شہر میں بڑائی کا کام کرتا تھا، اسے جو مزدوری ملتی تھی وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے اہل خانے کو کھلاتا تھا اور دوسرا حصہ غربا مسکین میں تقسیم کرتا تھا۔ جب حبیب النجار کو ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ رائے ریاست پر ہے، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں، جبکہ اگر خدا رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، نہ وہ مجھے چڑھا سکتے ہیں، تب تمہیں سر گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہاری پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میرا بات سن لو۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسری معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کس کام آ سکتی ہے، اور نہ وہ مجھے چڑھا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں وادی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات پر کان نہ دہرائی اور ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئی، بلکہ ظالم درندے یک دم اس پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی، پھر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کو ایک کنویں میں ڈال کر اس میں مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایت کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آرے سے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈالی اور پھر اسے صلیب پر چڑھا دیا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ حبیب النجار کو موت سے قابل انبیاء دکھائی دی تو اس نے یہ آخری لفظ کہیں، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا، جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ حبیب النجار کو نیک انجام مبارک ہو۔